بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى اور وہ لوگ جو عیسائی ہوئے، والصابئین اور وہ لوگ جو صابی ہوئے، من آمن باللہ ان سب میں سے جو بھی ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، وعمل صالحا اور نیک اعمال کیے، فلہم اجرہم بس ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم نہ تو کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے 4 مذاہب کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے ایمان والوں کا ذکر کیا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، سب پر ایمان لائے۔ والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے۔ اب یہودی کون ہے اور بنی اسرائیل کو یہودی کیوں کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، پیچھے تو اللہ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا اور یہاں پر کہا کہ جو یہودی ہوئے، تو بنی اسرائیل منسوب ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف، کہ حضرت یعقوب کا ایک لقب تھا بنی اسرائیل، اور یہودی بھی انہی کے ایک بیٹے کی طرف منسوب ہے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا یہودا، تو ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو یہودی بھی کہتے ہیں۔ باقی یہودیوں کا مختصر سا تعارف، یہ ایک نسلی مذہب ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے یعنی اگر کوئی پیدائشی یہودی ہوگا تو وہ یہودی ہوگا، یعنی یہ تبلیغی مذہب نہیں ہے، یہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کرتے۔ اور اس وقت دنیا میں تقریباً 2 کروڑ جو ہیں وہ یہودی ہیں، اور یہ تمام یعنی ان کے اندر کیا خرابیاں پائی جاتی ہیں پیچھے ہم نے تفصیل سے پڑھا، اور آخر میں اللہ نے ان کی بڑی بڑی خرابیاں بتائیں کل والے سبق میں، کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، انبیاء کو قتل کرتے ہیں ناحق، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ حد سے بڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا آخری نبی نہیں مانتے۔ یہ ان کا مختصر سا ان کے مذہب کا تعارف ہے۔ اور نصارہ عیسائیوں کو کہتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو جو یہودی ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ موسیٰ پر تورات نازل ہوئی تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تورات پر عمل کرنے والے ہیں۔ والنصارى، نصارہ کون ہیں؟ یہ اپنے آپ کا کہتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، لیکن یہ اپنے دعوے میں بھی جھوٹے ہیں، کیونکہ آج کل ان کے 2 مسلک ہیں، 2 گروہ ہیں، ایک کیتھولک اور دوسرا یعنی مارٹن لوتھر، لیکن یہ دونوں ہی مشرک ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ 3 چیزوں سے مل کر بنے ہیں، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت جبرائیل امین اور حضرت اللہ رب العزت، یہ تینوں مل کر جو ہے وہ خدا ہیں، اور یہ تینوں مل کر دنیا کا نظام چلا رہے ہیں۔ اور ان میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ رب العزت کی ذات حلول کر گئی، یعنی حلول والا عقیدہ بھی رکھتے ہیں۔ بہرحال یہ مشرک ہیں۔ اور اسی طرح والصابئین، اور صابی کون ہے؟ صابی وہ ہیں جو کسی بھی نبی کی پیروی نہیں کرتے، یعنی ان کو جس مذہب میں بھی جو بات اچھی لگتی ہے اس کو اپنے مذہب میں شامل کر لیتے ہیں، اور جو بات بری لگتی ہے اس کو اپنے مذہب سے نکال لیتے ہیں۔ اور یہ صابی جو ہیں یہ سورج کی بھی پرستش کرتے ہیں، اور خاص طور پر جو ان کو صابی کہا جاتا ہے یہ ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، چاند کی پرستش کرتے ہیں، یعنی یہ مختلف چیزوں کی پرستش کرتے ہیں اور مختلف چیزوں کو انہوں نے
ان میں سے بعض جو ہیں وہ حضرت جبرائیل کو بھی خدا مانتے ہیں، یعنی ان کا کوئی ایک واضح خدا نہیں ہے، کوئی ایک واضح جو ہے مذہب نہیں ہے۔ بہرحال ان چار کا ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہودیوں میں سے کوئی، عیسائیوں میں سے کوئی، صابی میں سے کوئی، ٹھیک ہے، یہ بھی اگر ایمان لے آتے ہیں، یعنی یہ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور اگر یہ بھی اپنی غلطیوں سے باز آ کر اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، من آمن باللہ، اور صرف اللہ پر ایمان نہیں لاتے بلکہ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ والیوم الآخر، یوم آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہاں پر جو اللہ نے کہا اللہ پر ایمان لانا، اس میں ایمان کی تمام چیزیں شامل ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا، کیونکہ یہ جو اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے گا، نعوذ باللہ قرآن مجید کا بھی انکار کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پر ایمان لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان، یعنی وہ پورا ایمان آ جائے گا جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہودی، عیسائی اور صابئین میں سے بھی اگر کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے جس طرح ایمان کے شرائط ہیں، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر بھی ایمان لاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وَعَمِلَ صَالِحًا، یہ شرط لگا دی کہ اس کو نیک اعمال بھی کرنے ہیں۔ اب اس جملے میں وَعَمِلَ صَالِحًا میں ایمان والے بھی شامل ہو جائیں گے، کہ ایمان والے جو ہیں